سورۃ العنکبوت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون۔ کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ صرف یہ کہنے پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لے آئے ہیں اور وہ آزمائے نہ جائیں گے؟ ایمان لا کر آزمائش آنی ہی آنی ہے۔ ایمان لانے پر امتحان تو ہوگا ہی، ٹیسٹ ہوگا، اور جتنا مضبوط ایمان ہوگا اتنی ہی بڑی آزمائش ہوگی۔ حالانکہ ہم نے ان لوگوں کو بھی آزمایا تھا جو ان سے پہلے تھے، بس اللہ ضرور جانچ لے گا ان لوگوں کو جنہوں نے سچ کہا، اور وہ جھوٹوں کو بھی ضرور جان لے گا۔ یعنی آزمائش کا مقصد کیا ہے؟ کہ سچ اور جھوٹ میں فرق کر لیا جائے، کون سچا اور کون جھوٹا ہے، کس کا ایمان سچا ہے۔ یا وہ لوگ جو برے کام کر رہے ہیں، انہوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ ہم سے بھاگ نکلیں گے۔ کتنا برا فیصلہ ہے جو یہ کر رہے ہیں۔ یعنی مومنوں کی آزمائش دیکھ کر کافر اگر یہ گمان کر لیں کہ وہ بچ جائیں گے تو یہ سراسر دھوکے کی بات ہے۔ مومن کی آزمائش تو دراصل اس کے درجات کی بلندی کا ذریعہ ہے۔ جو کوئی اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہو تو وہ جان لے کہ بے شک اللہ کا مقرر کردہ وقت ضرور آنے والا ہے، اور وہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ تو اللہ سے ملاقات کی امید رکھنے والوں کے لیے خوشخبری ہے کہ چند دن آزمائش پر صبر کر لے، ایک دن تو اپنے رب کے سامنے جا کھڑے ہونا ہے، اور جب تک اللہ نے مہلت دی ہے اس میں رب کو راضی کرنے والے کام کر لیے جائیں۔ وَمَن جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ اور جو کوئی مجاہدہ کرتا ہے تو بے شک وہ اپنے ہی لیے کرتا ہے، بے شک اللہ تمام جہان والوں سے بے نیاز ہے۔ مومن کو اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے کے لیے بہت سی چیزوں کے مقابلے میں سخت محنت کرنی پڑتی ہے، جدوجہد کرنی پڑتی۔ پہلے تو ان کو جاننے میں محنت کرنی پڑتی، پھر اس پر عمل کرنے کا طریقہ سیکھا جاتا ہے، پھر عمل کرنے میں جو وقت لگتا ہے، جو ایفرٹ لگتی ہے، ان سب کے اندر ایک محنت ہوتی ہے۔ تو جو محنت کر لے گا اس کا فائدہ اسی کو پہنچے گا، کیونکہ اللہ تو تمام جہان والوں سے بے نیاز ہے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، ہم ان سے ان کی برائیاں ضرور دور کر دیں گے، اور ہم انہیں ان اعمال کا بہترین بدلہ ضرور دیں گے جو وہ کیا کرتے تھے۔ اور ہم نے انسان کو تاکید کی کہ اپنے والدین کے ساتھ بھلائی کرے، اور اگر وہ تم پر دباؤ ڈالیں کہ تم میرے ساتھ اسے شریک کرو جس کا تمہیں کوئی علم نہیں، تو ان کی اطاعت مت کرنا، تم سب کو میری ہی طرف لوٹنا ہے، پھر میں تمہیں خبر دوں گا اس کی جو کچھ تم کیا کرتے تھے۔ تو ایمان اور عمل صالح کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم ہے، کیونکہ وہ سب سے زیادہ اپنی اولاد کو پالنے اور پرورش کرنے میں تکلیف اٹھاتے ہیں۔ لیکن والدین کا حق اللہ کے حق سے کم ہے۔ اگر والدین اللہ کی نافرمانی کا حکم دیں تو ان کی بات نہیں ماننی۔ یعنی والدین کے کہنے پر کوئی حرام کام کرنا، کوئی شرک کرنا، کوئی غلط کام کرنا، کوئی دھوکہ فراڈ کرنا درست نہیں، اس کی اللہ نے اجازت نہیں دی۔ یہ نہیں کہنا چاہیے اس سے والدین کا دل ٹوٹ جائے گا تو اس لیے مجھے یہ تو کرنا ہی ہے، نہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں نہیں میرا شوہر نہیں مانتا اس لیے مجھے یہ کرنا ہے، تو ٹھیک ہے آپ ٹائم لیں، لیکن یہ ارادہ تو کریں کہ آپ نے اللہ کا حکم ضرور ماننا ہے، چاہے تھوڑا وقت لگ رہا ہے۔ کیونکہ ایک ہے کہ اس کو عذر اور بہانہ بنا لیا جائے، اور ایک ہے کہ انسان واقعی کرنے کے لیے جدوجہد کر رہا ہو۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، ہم انہیں ضرور نیک لوگوں میں شامل کر دیں گے۔ جی ہاں، قیامت کے دن ایمان والی اولاد مشرک والدین کے ساتھ نہیں ہوگی، وہ کس کے ساتھ ہوگی؟ ایمان والوں کے ساتھ۔ یاد رکھیے والدین کی اپنی اولاد کے لیے دینی محبت ہی حقیقی محبت ہے۔ آپ اپنے بچوں کے صحیح خیر خواہ جبھی ہو سکتے ہیں جب آپ ان کو دین سکھا رہے ہوں، کیونکہ قیامت کے دن انسان اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہوگا۔
سچی محبت. اور سچی محبت کیا چاہتی ہے؟ کہ جس سے محبت کی جائے اس کی آخرت کی فکر کی جائے. اور قیامت کے دن نیک لوگوں کے ساتھ کی دعا کرنی چاہیے. توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. اور لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، پھر جب وہ اللہ کی راہ میں تکلیف دیے جاتے ہیں تو لوگوں کے تکلیف دینے کو اللہ کے عذاب کی طرح سمجھ لیتے ہیں. لوگوں کے تکلیف دینے کو، بعض اوقات آپ کو اپنے گھر والوں سے ہی تکلیف پہنچ رہی ہوتی ہے، اور اگر آپ کے رب کی طرف سے کوئی مدد آ جائے تو وہ کہتے ہیں ہم تو تمہارے ہی ساتھ تھے. کیا بھلا اللہ کو بخوبی معلوم نہیں ہے جو جہان والوں کے سینوں میں ہے؟ تو یاد رکھیے، ایک ہوتی ہے لوگوں کی طرف سے پہنچنے والی تکلیف، اور ایک ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والا عذاب. ان دونوں میں فرق ہے. اللہ کی طرف سے آنے والا عذاب اللہ کی ناراضگی کا نتیجہ ہوتا ہے، اور لوگوں سے ملنے والی جو تکلیف ہوتی ہے وہ ثواب کا باعث ہوتی ہے. بندوں کے لیے جو آزمائش بن جاتے ہیں ان پر اگر انسان صبر کرتا ہے تو اس پر اجر ملتا ہے. تو اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے لوگوں کی باتوں پر صبر کرنا چاہیے. اور یقیناً اللہ ضرور جان کر رہے گا ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں، اور وہ منافقوں کو بھی ضرور معلوم کر کے رہے گا. یعنی آزمائشیں بھیج کر، ایسے حالات پیدا کر کے جن میں یہ منافق اپنے دلوں کا حال چھپا نہ سکیں گے. استغفر اللہ. اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ ایمان والوں سے کہتے ہیں تم ہمارے راستے کی پیروی کرو اور ہم تمہارے گناہ اٹھا لیں گے، حالانکہ یہ ہرگز ان کے گناہوں میں سے کوئی چیز بھی اٹھانے والے نہیں. بے شک یہ بالکل جھوٹے ہیں، کیونکہ قیامت کے دن کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور وہ اپنے گناہوں کا بوجھ بھی ضرور اٹھائیں گے، اور اپنے بوجھوں کے ساتھ کئی اور بوجھ بھی، یعنی جن جن کو گمراہ کیا ہوگا ان سب کے گناہ بھی. اور وہ قیامت کے روز اس کے بارے میں ضرور پوچھے جائیں گے جو جھوٹ وہ گھڑا کرتے تھے. یعنی لوگ کسی کا بوجھ ہلکا کرنے کی بجائے اپنا بوجھ باری کر رہے ہیں. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ. اور ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا. یعنی اب آزمائشوں کی بات کرتے ہو تو دیکھو کہ نوح علیہ السلام پر کیسی کیسی آزمائش آئی. اور ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا تو وہ ان میں 50 کم ہزار سال ٹھہرا رہا. پھر انہیں طوفان نے پکڑ لیا اس حال میں کہ وہ ظالم تھے. یہاں ان پیغمبروں کا ذکر آئے گا جنہوں نے لمبا عرصہ آزمائشوں پر صبر کیا. پھر ہم نے اسے اور کشتی والوں کو نجات دی، اور ہم نے اس کو جہان والوں کے لیے ایک نشانی بنا دیا. اور ابراہیم کا ذکر کرو، ان پہ بھی بڑی آزمائشیں آئی تھی. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ. جب اس نے اپنی قوم سے کہا کہ صرف اللہ کی عبادت کرو اور اسی سے ڈرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو. تم اللہ کو چھوڑ کر کچھ بتوں کی عبادت کر رہے ہو اور تم سراسر جھوٹ گھڑ رہے ہو. بے شک اللہ کو چھوڑ کر جن کی تم عبادت کرتے ہو وہ تمہارے لیے کسی رزق کے مالک نہیں ہو سکتے. بس اللہ ہی کے پاس رزق تلاش کرو اور اسی کی عبادت کرو اور اس کا شکر ادا کرو، اسی کی طرف تم واپس پلٹائے جاؤ گے. اور اگر تم اس پیغام کو جھٹلاتے ہو تو یقیناً تم سے پہلے بھی کئی امتوں نے جھٹلایا تھا، اور ہمارے رسول کے ذمہ تو صرف واضح طور پر پیغام پہنچا دینا ہے. یعنی کسی کے ماننے یا نہ ماننے کی ذمہ داری رسول پر نہیں ہے. کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ اللہ کس طرح مخلوق کی ابتدا کرتا ہے، پھر وہی اس کا اعادہ کرے گا. بے شک یہ تو اللہ پر بہت ہی آسان ہے. یعنی دوبارہ زندہ کرنا اللہ کے لیے بہت آسان ہے. کہہ دیجئے زمین میں چلو پھرو، پھر دیکھو اس نے کس طرح خلق کی ابتدا کی تھی، پھر اللہ ہی دوسری بار بھی پیدا کر دے گا. بے شک اللہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے. یعنی اپنی ذات کے علاوہ آفاق کی نشانیوں پر بھی غور کرو. یہ ساری نشانیاں اللہ کی قدرت کو ظاہر کرتی ہیں. یعذب من یشاء ویرحم من یشاء والیہ تقلبون. وہ جسے چاہے گا عذاب دے گا اور جس پر چاہے گا رحم فرمائے گا اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. یعنی قیامت کے دن لوگوں کو زندہ کر کے ان کے درمیان فیصلہ کرے گا. اور نہ تم زمین میں اللہ کو عاجز کرنے والے ہو نہ آسمان میں، اور تمہارے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی دوست ہے اور نہ کوئی مددگار، اور اگر ہو بھی تو اللہ کے مقابلے میں کون کام آ سکتا ہے. اور جن لوگوں نے اللہ کی آیات اور اس کی ملاقات کا انکار کیا وہ میری رحمت سے مایوس ہو چکے ہیں، اور یہی لوگ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہے. دنیا میں اللہ کی رحمت عام ہے، اسی بنا پر اللہ تعالیٰ کافر، مومن، منافق، مخلص، نیک، بد سب کو فائدہ پہنچا رہا ہے. سب کو دنیا کے وسائل اور آسائشیں اور مال و دولت عطا کر رہا ہے. لیکن آخرت میں وہی ملے گا جو دنیا میں بویا ہوگا.
فلاح کا ہم نے پڑھا تھا نا، فلاح کامیابی کو کہتے ہیں کہ کسان جو بیج ڈالتا ہے جیسا جس کوالٹی کا ویسا ہی پودا نکلتا ہے۔ ہم بھی اس دنیا میں، دنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، اس میں عمل کے جیسے بیج ڈالیں گے کل قیامت کو ویسی ہی پیداوار سامنے آئے گی، کچھ اور نہیں آئے گا، اپنا ہی کیا ہوا سامنے آئے گا۔ پھر اس کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ وہ کہنے لگے کہ اسے قتل کر دو یا اسے جلا ڈالو، تو اللہ نے اسے اس آگ سے نجات دے دی، بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں جو ایمان رکھتے ہیں۔ اور ابراہیم نے کہا، تم نے اللہ کو چھوڑ کر کچھ بتوں کو دنیا کی زندگی میں آپس کی محبت کا ذریعہ بنا لیا ہے، پھر قیامت کے دن تم ایک دوسرے کا انکار کرو گے اور ایک دوسرے پر لعنت بھیجو گے، اور تمہارا ٹھکانہ آگ ہوگا اور تمہارے لیے کوئی مددگار نہ ہوں گے۔ مطلب یہ ہے کہ دنیا میں لوگوں کی محبتیں کسی خاص وجہ سے ہوتی ہیں، دنیا والوں کی آپس کی محبت اور دوستی دنیا کی وجہ سے ہوتی ہے۔ جب دنیا نکل جاتی ہے تو دنیا میں بھی دوستیاں ختم ہو جاتی ہیں، جب انسان پہ برے حالات آتے ہیں، الا ماشاء اللہ۔ اس لیے دنیا میں جس نے بتوں کی وجہ سے یا کسی غلط آئیڈیالوجی کی وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ کوئی تعاون کیا ہے تو آخرت میں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، وہ دوستیاں دشمنیوں میں بدل جائیں گی۔ دنیا میں تو تعاون کرتے ہیں نا ایک دوسرے سے برائی کے کاموں پر، وہاں کوئی تعاون نہیں کرے گا جہنم سے نکلنے پر کہ اچھا تم میرے سر پہ پاؤں رکھ کے نکل جاؤ باہر، کوئی ایسا نہیں کرے گا اور ہو بھی نہیں سکتا۔ اس کے برعکس جو لوگ اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، نیکی کی وجہ سے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، تو اللہ کی محبت نہ صرف یہ کہ دنیا میں کام آتی ہے، کیونکہ ایسے لوگ ایک دوسرے کے لیے انتہائی بے غرض اور مخلص ہوتے ہیں، وہ ایک دوسرے کے ساتھ بھلائی اس لیے نہیں کرتے کہ انہیں ان سے کوئی ریوارڈ چاہیے ہوتا ہے، نہیں، وہ صرف اللہ کی محبت میں کرتے ہیں۔ تو یہاں پر اس چیز کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے کہ ہماری کسی سے بھی محبت کس بنا پر ہے، کیوں ہے، کیا یہ محبت ہمیں آخرت میں فائدہ دے گی یا نہیں دے گی۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے آگ سے نکلنے کے بعد بھی لوگوں کو سمجھایا کہ یاد رکھو دنیاوی دوستیاں شدید دشمنی میں بدل جائیں گی، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، اور قیامت کے دن یہی لوگ ایک دوسرے کے لیے دگنے عذاب کی دعائیں کریں گے اور شرک کا الزام دوسروں پہ دھریں گے اور آپس میں ایک دوسرے سے نفرت کریں گے۔ پھر لوط اس پر ایمان لے آیا اور ابراہیم نے کہا، میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرنے والا ہوں، بلا شبہ وہ بہت زبردست خوب حکمت والا ہے۔ اور ہم نے اسے اسحاق اور یعقوب عطا کیے، اور ہم نے اس کی اولاد میں نبوت اور کتاب رکھ دی، اور ہم نے اسے اس کا اجر دنیا میں بھی عطا کیا، اور آخرت میں یقیناً وہ نیک لوگوں میں سے ہوگا۔ سبحان اللہ، یعنی جو شخص دنیا میں اللہ کی خاطر تکلیفوں پہ صبر کر جاتا ہے اس کو دنیا میں بھی اچھے حالات ملتے ہیں، اچھی نعمتیں ملتی ہیں، اور آخرت کا اجر تو ہے ہی۔ تو ان کو اللہ تعالیٰ نعمتیں گنوا رہے ہیں، اسحاق اور یعقوب عطا کیے، ان کی اولاد میں نبوت اور کتاب رکھ دی، دنیا میں اور بھی اجر عطا کیے، اور بے وطنی کے بدلے میں فلسطین میں ان کو ٹھکانہ دیا، مال و متاع نہیں تھا مالا مال کر دیا، اچانک آنے والے مہمانوں کے لیے بچڑا بنا ہوا لے آئے، عزت اتنی کہ قیامت تک ان پر درود پڑھا جائے گا۔ اپنی قوم میں بے نام تھے کہ وہ یقال لہ ابراہیم، اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے لسانہ صدق عطا کی۔ جو شخص اللہ کی خاطر کچھ بھی چھوڑ دیتا ہے، اللہ کی خاطر، اللہ اسے اس سے بہتر چیز ضرور دیتا ہے، یہ یقین رکھیے۔ بعض چیزیں حرام ہوتی ہیں، غلط ہوتی ہیں، غلط دوستیاں، حرام کام، گناہ کے کام، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ اچھی چیز سے بدل کر دے گا۔ اور لوط کا ذکر کرو، جب اس نے اپنی قوم سے کہا، بے شک تم ایسی بے حیائی کا کام کرتے ہو جسے تم سے پہلے جہان والوں میں سے کسی ایک نے بھی نہیں کیا، یعنی یہ برائی اسی دور میں شروع ہوئی۔ کیا تم مردوں کے پاس آتے ہو اور راستہ کاٹتے ہو، یعنی مسافروں کو لوٹتے ہو اور اپنی مجلسوں میں برے کام کرتے ہو؟ تو اس کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ کہنے لگے، لے آؤ ہم پر اللہ کا عذاب اگر تم سچوں میں سے ہو۔ اس نے کہا، اے میرے رب، ان مفسد لوگوں کے مقابلے پر میری مدد فرما، رب انصرنی علی القوم المفسدین۔ تو اس طرح لوط علیہ السلام قوم کے ایمان لانے سے مایوس ہو گئے، لہذا اللہ کا وعدہ آ گیا۔ اور جب ہمارے بھیجے ہوئے ابراہیم کے پاس خوشخبری لے کر آئے تو انہوں نے کہا، ہم اس بستی والوں کو ہلاک کرنے والے ہیں، بے شک اس کے رہنے والے ظالم ہیں۔ اس نے کہا، اس میں تو لوط ہے۔ وہ کہنے لگے، جو کوئی بھی اس میں ہے ہم اسے خوب جانتے ہیں، یقیناً ہم اسے اور اس کے گھر والوں کو نجات دیں گے،
سوائے اس کی بیوی کے وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ نیک سے نیک انسان کی بیوی اگر نیکی نہیں کرتی تو قیامت کے دن وہ اس کی بیوی نہیں ہوگی۔ اور جب ہمارے بھیجے ہوئے لوط کے پاس آئے، وہ ان کی وجہ سے پریشان ہوا اور دل میں ان سے تنگ ہوا، اور انہوں نے کہا نہ تم ڈرو اور نہ غم کرو، بے شک ہم تمہیں اور تمہارے گھر والوں کو نجات دینے والے ہیں، سوائے تمہاری بیوی کے وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہے۔ بے شک ہم اس بستی والوں پر ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے آسمان سے عذاب نازل کرنے والے ہیں۔ اس سے مراد وہی عذاب ہے جس سے قوم لوط کو تباہ کیا گیا، ہلاک کیا گیا۔ کہتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام نے پر کا کونا ہی مارا کہ پوری بستی کو جڑ سمیت کھیڑ کر آسمان تک لے گئے اور وہاں سے پٹک کے دے مارا، اور پھر اوپر سے پتھروں کی بارش ہوئی اور اس جگہ کو سخت بدبودار جھیل میں تبدیل کر دیا گیا۔ اور یقیناً ہم نے اس بستی میں ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ایک واضح نشانی چھوڑ دی، یعنی کفار مکہ ان بستیوں کو آتے جاتے دیکھتے تھے اپنے بزنس ٹرپس پر۔ اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا، اس نے کہا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو اور آخرت کے دن کی امید رکھو اور زمین میں مفسد بن کر بگاڑ پیدا نہ کرو۔ مگر انہوں نے اسے جھٹلا دیا تو انہیں ایک زلزلے نے پکڑ لیا، پھر انہوں نے اپنے گھروں میں اس حال میں صبح کی کہ وہ اوندھے منہ گرے ہوئے تھے۔ اور عاد اور سمود کو بھی ہم نے ہلاک کر دیا، اور یقیناً ان کے گھروں سے ان کی ہلاکت تم پر واضح ہو گئی، یعنی آثار قدیمہ اب تک باقی ہیں۔ اور شیطان نے ان کے اعمال ان کے لیے مزین کر دیے، بس انہیں سیدھے رستے سے روک دیا، حالانکہ یہ بہت سمجھدار لوگ تھے۔ یعنی شہر اور آبادیاں اور لوگ تو تباہ ہو چکے تھے، لیکن آثار اب بھی باقی ہیں۔ اور یہ جو آتا نا وَقَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ کہ بڑے زیرک، ہوشیار، سمجھدار لوگ تھے دنیاوی معاملات میں۔ اور اکثریت کا حال یہ ہوتا ہے جیسے سورۃ روم میں آتا ہے وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ۔ اور لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے، وہ دنیا کی زندگی میں سے ظاہر کو بس جانتے ہیں، دنیا کا علم خوب ہے ان کے پاس، اور آخرت سے وہی غافل ہیں۔ یعنی حق کو جان لینے کے بعد بھی اپنی لذتیں نہیں چھوڑ پاتے۔ وَقَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَحَامَانَ، اور قارون، فرعون اور حامان کو بھی ہم نے ہلاک کیا، اور بلا شبہ موسیٰ ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے تھے، پھر بھی انہوں نے زمین میں تکبر کیا اور یہ ہم سے بچ کر بھاگ نہ سکتے تھے۔ یعنی یہاں پر پہلی اقوام کے متکبر اشخاص کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جو اپنے کفر اور تکبر کی وجہ سے اپنی بھی بربادی کا باعث بنے اور اپنی قوم کی بربادی کا بھی۔ قارون دولت کی کثرت کی وجہ سے، فرعون حکومت کی وجہ سے، حامان وزارت میں تکبر کی مثال تھا۔ تو اللہ کے عذاب سے یہ سب متکبرین بچ نہ سکے، سب برباد ہوئے۔ پھر ہر ایک کو ہم نے اس کے گناہ کی وجہ سے پکڑ لیا، تو ان میں سے کسی پر ہم نے پتھروں والی آندھی بھیجی، اور ان میں سے کسی کو چنگھاڑ نے آ پکڑا، اور ان میں سے کسی کو ہم نے زمین میں دھسا دیا، اور ان میں سے کسی کو ہم نے غرق کر دیا۔ اور اللہ ایسا نہیں کہ وہ ان پر ظلم کرے، لیکن یہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ جن لوگوں نے اللہ کے سوا کچھ اور کارساز بنا رکھے ہیں، ان کی مثال مکڑی کی مثال کی طرح ہے جس نے ایک گھر بنا لیا، اور بے شک گھروں میں سب سے زیادہ کمزور گھر مکڑی کا گھر ہوتا ہے، کاش کہ یہ جانتے ہوتے۔ اللہ تعالیٰ مثال دے کے بات سمجھا رہے ہیں۔ گھر کس لیے بنتا ہے؟ کہ انسان کو سردی، گرمی، بارش، آندھی وغیرہ سے اور دیگر نقصان دہ چیزوں سے محفوظ کرے، بچائے۔ لیکن مکڑی کا گھر اس میں سے کوئی بھی کام نہیں کرتا، یعنی نہ اسے سردی سے بچاتا ہے، نہ گرمی سے، نہ بارش سے، نہ طوفان سے، نہ کسی حملہ آور سے، بلکہ انتہائی ناپائیدار ہوتا ہے کہ ذرا سا ہاتھ چھو بھی جائے تو وہ ختم ہو جاتا ہے، چمٹ جاتا ہے آپ کو، اور آپ اس کو توڑ کے ہی اتارتے ہیں اپنے اوپر سے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے سوا جتنے بھی سہارے ہیں وہ سارے مکڑی کے جالے کی طرح سخت کمزور ہیں، کوئی فائدہ نہیں ان کو سہارا بنانے کا، ان سے توقعات رکھنے کا۔ لیکن ہمیں سمجھ کیوں نہیں آتا؟ ہم سمجھتے ہیں مشرکین کے لیے ٹھیک ہے، مشرکین کی بات ہو رہی ہے، لیکن ہم بھی تو مشکل وقت میں اللہ کو سہارا نہیں بناتے، اس سے دعا کم کرتے ہیں، اس کو راضی کم کرتے ہیں۔ ہم صرف اسباب کو دیکھتے رہتے ہیں کہ کسی طرح ہمارا مسئلہ حل ہو جائے، اللہ کی طرف نہیں جاتے، اس کو راضی نہیں کرتے، اس کی عبادت نہیں کرتے۔ ان اللہ یعلم ما یدعون من دونہ من شیء وہو العزیز الحکیم، بے شک اللہ ہر چیز کو جانتا ہے جسے بھی وہ اس کے سوا پکارتے ہیں، اور وہ بہت زبردست خوب حکمت والا ہے۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، اور یہ مثالیں ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں،
مگر انہیں صرف علم رکھنے والے ہی سمجھتے ہیں، اور علم والوں سے مراد ایسے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی کتاب اور زمین و آسمان میں پھیلی ہوئی بے شمار نشانیوں پر سوچ وچار کرتے ہیں، جو راسخون فی العلم ہوتے ہیں۔ خلق اللہ السماوات والارض بالحق ان فی ذلک لآیۃ للمؤمنین، اللہ نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا، بے شک اس میں ایمان والوں کے لیے ایک بڑی نشانی ہے کہ وہ اس میں غور و فکر کر کے سبق لیتے رہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔